بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم صدق اللہ عظیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس دن نہیں نفع دے گا مال اور نہ اولاد مگر وہ شخص جو لایا اللہ کے پاس قلب سلیم کو، سب حل ہو گیا۔ لا ينفع مال، دو ہی چیز ہے، مال کی وجہ سے آدمی غافل ہو جاتا ہے یا اولاد کی وجہ سے۔ مال کی کثرت سے آدمی راستے سے ہٹ جاتا ہے، بنون کی کثرت سے بہت بڑا جتھا ہے، بہت بڑی جماعت ہے ہماری، اس کی وجہ سے یہ لوح میں ڈال دیتا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الہاکم التکاثر، تم کو تکاثر نے غفلت میں ڈال دیا ہے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم مر گئے۔ اور ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنے اولاد کی کثرت کو دکھلانے کے لیے قبرستان جاتے تھے، دیکھو یہ ہمارے لڑکے ہیں، ہمارا خاندان کتنا بڑا خاندان ہے، مردوں کو بھی شمار کرتے تھے۔ الہاکم التکاثر، تکاثر نے تم کو لہو میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، وہی مال یہ اولاد موقع ہی نہیں ہے۔ میں نے دیکھا بہت دن پہلے، دیکھا ایک دفعہ بیان بھی کیا ہے کہ جہاز پر انگریز میاں بیوی جا رہے تھے جہاز، اب کسی نے یہ سورہ پڑھی الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تو اپنی بیوی سے کہا کہ ذرا غور کرو، یہ جو یہ شخص پڑھ رہا ہے کیا عام لوگوں کا یہ حال نہیں ہے؟ کہا بالکل ہی ہے۔ کہا پورے جہاد میں دیکھو، کسی اخبار میں پڑھا تھا ہم نے، 30 سال 40 سال 50 سال پہلے، غور کرو جہاد میں کتنے آدمی ہیں، سب اسی تکاثر میں مبتلا ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بیچ میں مال میں بڑھ جائیں اور اولاد میں بڑھ جائیں۔ اس نے کہا کہ بالکل، بیوی نے کہا کہ نہیں بالکل، اللہ یہ مخلوق کا کلام نہیں ہو سکتا، خدا کا کلام ہے، مسلمان ہو گئے۔ الہاکم التکاثر، مسلمان انگریز ہو گئے۔ قرآن شریف میں ہے کہ جہاز پر تم ہو اندھیری ہو، اندھیری پر اندھیرا، اندھیرا ہے نا، قرآن شریف ہے، ضربات فوق بات، ایک پہ ایک تاریخی۔ اس نے پوچھا کسی نے، انگریز نے، کہ کیا تمہارے نبی کبھی جہاز سے سفر کیا ہے؟ انہوں نے کیا نہیں، کبھی جدہ بھی نہیں آئے، ثابت نہیں۔ کہا یہ وہی شخص بیان کر سکتا ہے جو دیکھے ہو، سفر کیے ہو جہاز پر اور ظلمات فوق ظلمات دیکھے ہو، وہی بیان کر سکتا ہے۔ معلوم ہے خدا کا کلام ہے، مسلمان ہو گیا۔ ظلمات میں اندھیری رات میں بالکل اندھیری ہوتی ہے، بدلی ہو، یہاں بھی معلوم ہوتا ہے کہ سب مانی کیا کیا ہو رہا ہے۔ الحاکم التکاثر، خدا جس کو جس سے ہدایت دے، جو تو مجھے واقعہ یاد ہے۔ الہاکم التکاثر کو کہا کہ دیکھو، سب دیکھ لو، سب تکاثر میں مبتلا ہے، پورے جہاز کو دیکھو آپ، تبھی لوگ تو دیکھتے ہی سب چیزوں کو تو مان بھی جاتے ہیں، مان بھی جاتے ہیں مسلمان۔ وہاں بھی یہی ہے کہ یہ جو نقشہ کھینچا ہے رات میں، یہ ہوتا ہے گویا کہ بدلی تاریکی پر تاریکی، معلوم ہوتا ہے کہ خدا کا کلام ہے۔ بہرحال یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم،
اللہ تعالیٰ نے کلیہ بیان کر دیا جس کی طرف سے عام غفلت ہے، عام غفلت معمولی تھوڑی سا قلب پر ذرا سا اثر ہو ڈاکٹر کہہ جاتا ہے یہ قلب کیا ہے؟ سنوبری ہے جسمانی، یہ قلب جو ہے سنوبری نہیں اور نام ہے روحانی ہے تو یہ اس کی اصلاح کی فکر نہیں. ذرا سا قلب میں کوئی بات ہو، ابھی ڈاکٹر دیکھا ہے ذرا سا کوئی بات ہوتی دیکھا ہے تو قلب سلیم کون ہے؟ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اللہ تعالیٰ کسی کے ٹھیک نہیں کب کیا. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. قلب سلیم لے صاحب المعانی نے قلب سلیم کی 5 تفسیر کی. الذی ينفق فی سبیل البر، جو اپنے مال کو بر نیکی میں خرچ کرے گا. پہلی تفسیر الذی ينفق فی سبیل البر، مال میں مقادیر الموال، مقادیر الاموال، موازین المحبت، مال کی مقدار محبت کی میدان ہے. حضرت بہت سنا دیتے مقادیر الاموال موازین المحبت، مال کی مقدار محبت کی میدان ہے. ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کسی موقع میں سب مال لے آ کے رکھ دیے. حضرت عمر نے آدھا رکھا. دل میں سوچا کہ آج میں ابو بکر سے بڑھ جاؤں گا. آج دیکھا تو سب مال ان کا رکھا ہوا. کیا رکھا؟ اللہ رسول ابو بکر صدیق. انہوں نے کہا میں آدھا مال رکھ کے آیا ہوں. یہ فرق مقادیر الاموال موازین المحبت. اللہ تعالیٰ الذی ينفق له فی سبیل اللہ، وہ ہے جو اللہ کے لیے دل کے سبیل میں نیکی کے سبیل میں خرچ کرے. یہ بھی ہے اللہ دین مکمل یہ ہے. الذی یرشد بنیہ الی الحق، ویسا ہے مجھے بھی یاد نہیں تھا، آج میں دیکھا دونوں ابھی تک مجھے یاد نہیں تھا لیکن نقل کیا کسی میں تو سنایا تو نہیں شاید کیا ہوا. الذی یرشد بنیہ الی الحق، وہ ہے جو اپنے لڑکوں کو حق کی تعلیم دے، ترغیب دے. بات الذی ينفق یرشد بنیہ الی الحق. آج ہم لوگ اپنے بچوں کو حق کی تعلیم، سلام کرنے کو بھی نہیں کہتے. عجیب بات ہے. کہا کرو سلام کر دیا کرو. حضرت کے یہاں بڑے آدمی کا نام آپ تو سمجھے جائیں گے. گئے کہا تم نے سلام کیا کرو، جبکہ ان سے خود حضرت لحاظ ہے لیکن اس معاملے میں نہیں. سلام کیا سنت یہ ہے. اس وقت یہ تھا خود یہ بھی کہو کیا داخل ہو جاؤں. یہ سب تو بہت دور کی بات ہے. سلام کرنے بڑی بات ہے. یہاں بھی ہے نہیں ہے سلام کا رواج نہیں. آپ کے ضلع کے متصل کے ایک آدمی ہیں مولانا یونس صاحب تھے، مولانا یوسف صاحب بہت اچھے. اب کیا کہوں اپنی بات، بہت مانتے تھے، بہت عالم تھے زبردست. کیا ہمارا 2 چیز ایسی ہے جو ہم لوگ میں نہیں ہے جو آپ کے اندر. وہ یہ کہ چلتے چلتے آپ سلام کیا کرتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت کے مضامین کو اپنے وعد میں آپ لے آتے ہیں. کوئی نہیں لے آتا. سب بیان کا ایک سے ایک قابل لوگ ہیں حضرت ہی کے عالم، لیکن ایک دفعہ ذکر آ جاتے بڑی بات ہے. حضرت نہ وہ اللہ اسے بولتے ہیں، ایک بیان نہیں کرتے. صبح پڑھے ہی نہیں رہے ہیں لیکن وہ تو گھٹی میں پڑی رہیں گی تب سے. ماں ابراہیم صاحب سے کسی نے شکایت کیا ہماری خود ہی کہ ماں شاہ رسول اللہ صاحب کی باتیں زیادہ بیان کرتے ہیں بجائے ماں محمد احمد صاحب کی. اب دیکھیے یہ
خود مجھ سے مولانا بیان کیا سیڑھی پر، ریلوے اسٹیشن کی سیڑھی پر چڑھتے ہوئے، کہا ماں محمد احمد صاحب کی بات نہیں، تو ہنس گئی مجھ سے، کہا جی میں نے کہا وہی پڑھا وہی لکھا، ماں محمد احمد صاحب کے تو اب آئے ہیں، بچپن سے تو وہاں رہے ہیں، لاہی بیان کریں گے وہ. کوئی ماں تھانوی میں بیان کروں، کوئی کہیں ماں تھانوی میں بیان کرتے ہیں، بچے کو حدیث کی نہیں بیان کرتے، یہ مثال دیا. یہ سب اعتراضات چھوٹے پر دیے، چھوٹے لوگ یہ سب چیزیں سیکھ لیجیے. لا ينفق الذي يرشد بنيه الى الحق. ہمارے ذمہ تھا فجر بعد لڑکوں کو بیٹھانا ہے تلاوت کے لیے، ابھی ہے شاید جو ہے ہمیشہ اس وقت بیٹھتا تھا میں، اور نماز کی اس وقت نہیں پوچھا، جب اس وقت بیٹھ جاتے تب پوچھا تھا، کیونکہ اب نماز کے بعد فوراً اگر پوچھوں تو کہے گا ہم کو غسل کی ضرورت تھی، کوئی کچھ کہہ دے کوئی کچھ کہے. اب اس وقت مجبور ہے، تم تھے کہ نہیں نماز میں، پکڑ میں آ جاتا ہے. ہمارے لڑکے بڑے لڑکے جیسا الگ سے وہ قاشی پڑھ رہے تھے، میں نے کہا تم صف میں کیوں نہیں بیٹھے؟ مان لیا ہم نے، سب میں بیٹھے. جو قاشی کی تلاوت جو لوگ کرتے ہیں ان کی مت یہ تخصیص تمہاری نہیں چاہتا. جیسے سب بہاری بنگالی جیسے لڑکے ہیں وہ جو سب میں بیٹھے ہیں قرآن شریف کے تلاوت کے، تو تم کو بھی اسی میں بیٹھنا ہوگا. اللہ تعالیٰ میری بھی طبیعت فرمائے، میرے بچوں کی کمی تو ہے ہی ہے، ہم لوگوں سے کمی ہے، مجھے بہت کمی ہے، بہت کمی ہے. اللہ کا اچھا ماشاء اللہ، تب تو اکبر ہے. میں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ ہی تلاوت کر لے گا، ناگا نہیں کرے گا، ایک ہی پاپ ہے. اور یہ کہہ نہیں لگا میں نے کہ شاق میں بیٹھنا ضروری ہے، نہیں کچھ تلاوت کرنا ہے تم کو. سب رکھے آ جاتے تھے. میں نے کہا ایک بار. دوسری بات یہ ہے کہ تلاوت کا ایک رواج ہوگا، مہمان اس وقت بھی آتے تھے، لوگ دیکھیں گے کہ فجر بعد تلاوت ہو رہی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ تلاوت میں سب رکھے جمع ہیں، ہم کو اس سال ثواب کرانا ہے، کیا آسان سب بیٹھے بھائی اس سال ثواب کر جتنا پڑھے اس سال. یہ بھی ایک بہت بڑی الگ سے بجنا جمع کرنا کہ فلاں مر گیا اور فلاں ہو گیا، کچھ نہیں. اب وہ ہے ہم بھی ہیں بیٹھے بھائی جتنا پڑھے وہ بخش فلاں ہو. ایک بات سے اسی چیز یہ ہے کہ جو کچھ کہنا اس وقت کہنے سب جمع ہو. تم صبح کی غذا یہ بھی ایک ہے کہ بھائی یہ کرنا ہے. تم کو 4-5 چیزیں میں بیان کرتا تھا کہ یہ مسالے ہیں اس وقت تلاوت کرنے کے. ایک اس مجمع میں سامنے ہوگا کہ تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں. ایک تعلیم بھی ہے، چھوٹے بچے بھی پڑھتے ہیں، اپنے لڑکوں کی تعلیم. ہمارے حضرت سے مانی کتنی مرتبہ ہم نے سنا ہمارا ایک عالم تھے، کوئی آدمی آیا تقسیم کرنے کے لیے مال، یعنی ہوتا ہے تقسیم کرنے، خانقاہ میں سب کو دیا، سب لیتے گئے. ان عالم کے لڑکے نے نہیں لیا، کھینچ لیا ہاتھ. میں نے کتنی مدد سنا. یہ ہم لوگ تعلیم کے لیے عادت کرتے تھے. ہم لوگ تو یہ چاہتے تھے کہ کسی سے پانی مانگے نہیں، جا کے کنویں سے کھول دیا. اس میں کنواں تھا نا، جا کے ہم لوگ اٹھے وہ چلاتے تھے، لے آتے تھے تاکہ حضرت کچھ ہو ہے کہ دوسرے سے کام نہیں رہتی. شیخزادگی نہیں آ رہی ہے حضرت کی تربیت. جب ہم لوگ جھاڑو دیتے تھے وہ خوش لاتے تھے، جبکہ ہم لوگ داماد تھے. داماد سے کوئی کام لیتا ہے؟ ہم لوگ برادری میں جاؤ نہیں تھا، وہی رہتا ہے، چھوٹا نہیں، گرو کے بھاگ جائے گا ابھی. ہم لوگ کوشش یہ کرتے تھے کہ حضرت کے سامنے جھاڑو ہم دیں تاکہ حضرت سمجھیں کہ ہماری وجہ سے ان کے اندر صاحبزادگی شیخزادگی نہیں آ رہی ہے. چنانچہ حضرت علی میاں تشریف لائے حضرت کی وفات کے بعد. پہلی بات یہ کہ کئی مرتبہ کہا مولانا نے کہ میں آؤں گا، نہیں آئے. علی میاں میں نے لکھا کہ حضرت معلوم ہوتا ہے ہم لوگوں کے اندر کمی ہے خلوص کی، جس کی بنا پر آپ تشریف نہیں لا پا رہے ہیں. تو فوراً کہا بھاگو بات چلو. قمرالزمان نے یہ لکھا آگے فوراً. میں نے کہا ہم لوگوں کے اندر خلوص کی کمی ہے جس کی بنا پر آپ تشریف لائے. آئے تب جانے کے بعد کیا کہا، میں نے وہاں شیخوخت نہیں پایا.
یہ پیر زادوں میں ہوتی ہے شیخ، وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. شیخ تو مل بھی لیتا ہے، اس کے لڑکے بالکل نہیں ملتے ہیں، تجربات ہیں ہم لوگوں کو. یہاں یہ نہیں رکھا ہم نے. عبداللہ ملنے کثر سوچتے ہیں سب مزہ نہیں، کیوں نہ بلا لیتا، دیکھو بیٹا آ جاؤ یہاں دو بیٹے ہوں. یہ تربیت اللہ کا شکر ہے. ابھی تعریف نہیں ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ابھی کبھی نہیں خود لے کے کھانا کھلا نہیں کرنا ہے. میں کہا تم بھی کھا لیا کرو، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے زکات کا کے رقم کھلا رہے ہم کو. لڑکی محبوب کو کہتا ہے نا، دیکھا ہوگا، ہاں کھا لیا کرو، تاکہ یہ نہ سمجھے کہ ہم سب مہمان ہیں، ہمارے سارے گھر کے لوگ کھا رہے ہیں. ایسے آتے نہیں پہلی مطلب جان کیا اچھی بات ہے. الذی یرشد، سچ کہتا مجھے، میں نہیں نقل کیا لیکن مجھے بالکل یاد نہیں، آج لطف آ رہا ہے مجھے. یہ سب میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ یہ بہت محفوظ رکھو، بیان ہے یہ. الذی یرشد بنیہ الی الحق، جو اپنے لڑکوں کو حق کی طرف تنبیہ کرے، ارشاد تعلیم دے، تربیت کرے. ہاں تو وہ صاحب جو تھے، تقسیم ہو رہا تھا، کوئی مال تھا، انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا. دیکھ رہے تھے، آئے لڑکے کے پاس، تم نے ہاتھ کیوں کھینچا؟ جو تقسیم ہو رہا تھا سب تم نے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ تھوڑا ہے. یہ دیکھیے اگر زیادہ رہتا تو ہاتھ پھیلا دیے ہوتے، سب کے سامنے ڈال دیا. کیوں رہے تم نے؟ جو تمام لوگ لے رہے ہیں. رہائش صاحب کا بھی واقعہ ہے. تقسیم لیے مال آئے وہاں کے مکے میں، سب کو لوگوں نے دیا، سب کو بانٹ دیا. رہائش صاحب کو نہیں دیا. کبھی مجھ کو کیوں نہیں دیا؟ کہا حضرت آپ تو سید الفقراء ہیں. تو کہا سید الفقراء اسی سے تو ہوا ہوں، لے لے گئے. یہ کہنا معمولی بات ہے، سمجھ گئے؟ سید الفقراء جو میں ہوں، یہی روپیہ اسے ملتا ہے تو سید الفقراء ہو گیا میں. توکل کا یہ حال تھا. ہندوستان سے مال گیا ہدیہ جدے تک. کسی نے کہا حضرت جدے تک ہدیہ آ گیا ہے، کسی کو بھیج دیجیے، تو لے آئے. اب دیکھیے توکل، آپ دیکھیے. کہا جس خدا نے جدے تک بھیجا ہے وہ مکے تک بھی بھیج دے گا، میں نہیں بھیجوں گا اس کے لیے. جس خدا نے بھیجا. اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی تعلیم کتنی تواضع، کتنا انکسار. حضرت حاجی صاحب کو فاقہ ہوتا تھا، حرم میں فاقہ ہوتا تھا. مولانا رحمت اللہ صاحب نے کہا کہ حضرت کہیے تو بادشاہ کے ہاں آپ کا ذکر کروں. کہا کیوں؟ تاکہ اب اندر یہ مت ہے کہ وسعت ہو جائے. کہنا مت ذکر کیجیے، کیونکہ آپ ذکر کیجیے گا تو بلائیں گے اپنے دربار میں کہ آپ یہی کام کریں، ہر میں رہنے کیا یہاں کھائیے پیئے. مولانا رحمت اللہ صاحب نے کہا کہ تو حاجی صاحب نے کہا کہ وہ آپ تعریف کیجیے گا تو متقد ہو جائیں گے. جب متقد ہو جائیں گے مجھ کو اپنے گھر بلائیں گے دربار میں، تو مجھ کو بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں جانے کی گوارا نہیں ہے. میں فقر و فاقہ کروں گا لیکن یہ بیت اللہ میں، مجھے بیت اللہ چھوڑ کے بیت السلطان میں جانا گوارا نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں حضرت حاجی صاحب معمولی آدمی تھے، فاروقی تھے، مہاراج فاروقی ادھمی تھے. اور لوگوں معلوم ہو کہ حضرت ادھم مالدار آدمی تھے، راجا مہاراجا تھے، چھوڑ کر کے تو دین اختیار کر لیا تھا. بہت مشہور ہے واقعہ. سب ابراہیم ادھم کیا ہے، چھوڑ دیا تھا اپنی سلطنت کو. بادشاہ تھے یا راجا تھے، نواب تھے، کچھ ہی چھوڑ دیا تھا. بہت واقعہ تھا. تو مکے میں ایک کوئی جائیداد تھی جو ابراہیم ابن ادہم کے نام پر چلی آ رہی تھی، خاندان وہ پہلے سے چلا. تو کسی نے کہا بھائی حاجی جو ہیں یہ فخر کرتے ہیں، ابراہیم ادہم ہی کے خاندان کے ہیں، ان کو دے دیا جائے تاکہ ان کے معاش بھی ٹھیک ہو جائے. اور یہ بہت لکھا ہوا سب کتاب، اس کو بہت لکھا، تجلی والے بھی لکھا غالباً.
دے دیے. تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کی کچھ جائیداد ہے, وہ وقف ہے, ظاہر ہے کہ اس کے آپ متولی ہو جائیں زیادہ بہتر ہے, تاکہ آپ کا یہ بھی ختم ہو جائے گا. کہا واہ, میرے باپ نے جس چیز کو چھوڑ دیا اس کا بیٹا اس کو قبول کرے. نہیں, فخر و فاقہ گوارا کیا. جس کے باپ دیکھ رہے مقدمہ چل رہا ہے, کیسے کیسا غبن ہو رہا ہے, کیسے کا سب ہو رہا ہے. ہم لوگ کو بہت چیز معلوم ہے کیسا کیسا غبن. اللہ, انہوں نے کہا جس کے باپ نے جس چیز کو چھوڑ دیا ہے اس کی اولاد کے لیے زیب دیتا ہے کہ اس چیز کو لے. نہیں لیا, متولی نہیں بنے. بہرحال الذی یرشد بنیہ الی الحق, جو ارشاد کرے اپنے لڑکوں کو حق کی طرف. لڑکوں کو یہ تعلیم, یہ بھی ہے تعلیم. یہ نہیں کہ تکبر سکھاؤ, تواضع سکھاؤ, حق بات سکھاؤ, سلام سکھاؤ, ملنا سکھاؤ, مسافہ سکھاؤ, مداد پرسی سکھاؤ, خدمت سکھاؤ. یہ ہے اپنے بڑوں کو بنیں گے. یہ نہیں کہ بالکل انگریز بنا دو, عیسائیت بنا لے آؤ, اسلام لے آؤ. مصری عالم بہت ہو گیا. تم کو کیا چیز کمی معلوم ہوئی حضور کے تمدن میں کہ تمہیں غیروں کے تمدن کو اختیار کر لیا. بس زبردست مصری عالم لکھتا ہے, تو وہی زوردار لکھتے ہیں وہ لوگ. آخر تمہارے نبی کے اندر کون سی کثر تھی کہ جس کو چھوڑ کر غیروں کے طریق کو تمہیں اختیار کر لیا. الذی یرشد بنیہ الحق الذی یکون خالیا من العقائد الباطلہ من الکفر والشرک والبدع. چوتھی چیز. تیسری چیز ہے کہ عقائد باطلہ سے خالی کرو. الذی یکون, وہ جو عقائد باطلہ سے خالی ہو. اب اولاد بات کرو, خود عقائد باطلہ سے خالی. کون عقائد باطلہ ہیں؟ کفر, شرک و بدعت سے خالی. یہ قلب سلیم. قلب سلیم یہی کام آئے گا. قلب سلیم جس کی طرح ہماری آپ کی توجہ نہیں ہے. چوتھے الذی یکون خالیا من الشہوات التي تؤدی الی النار. روح المعانی میں ہمارا رہا ہے. میں نے بھی کوئی دوسری جگہ سنا ہے, یہ کبھی نہیں سنا تھا میں نے. یہ مقتل نے بھی کہیں لکھا ہے, شاید وہ بھی ہے, لیکن یہ مجھے یاد نہیں ہے, کبھی سنایا نہیں. آپ نے بھی برکت سے سنا ہے, کہیں اور جگہ ہے یہ, لیکن حکیم اختر صاحب کہیں نقل کیا, وہ میں نے نقل کیا ہے, لیکن یہ چیز مجھے خود یاد نہیں تھی. الذی یکون خالیا من الشہوات التي تؤدی الی النار. وہ کہ جس کا دل شہوات سے خالی ہو, ایسی شہوات جو جہنم کی طرف لے جائے. یہ قلب سلیم ہے. الذی یکون خالیا من الشہوات التي تؤدی الی النار. ساری دنیا کے لوگوں کو اس کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ ساری دنیا کے لوگ جو بڑے بڑے گھوم رہے ہیں, جب پکڑ میں آئیں گے تب پتہ چل جائے گا. سب کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے قلوب کو سلیم بنا دے. آمین آمین. حضرت سفیان ثوری نے کیا عمدہ کہا, الذی لیس فیہ غیر اللہ. میرے عقل میں غیر اللہ نہ رہ جائے, یہ تو اور بڑی بات ہے. یہ میں نے کبھی نہیں سنا ہے, مجھے معلوم نہیں. یہ درمیان میں لکھی جاتی ہے تو میں نے کہا ہوگا اس کو نقل کر لوں. قال سفیان الذی لیس فیہ غیر اللہ. اللہ کا غیر قلب میں رہو. آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. جب اللہ تعالیٰ کی محبت معرفت قلب میں غیر آ نہیں پائے گا. آ سکے حضرت ہائی صاحب شعر ہے, آ سکے غیر میرے خانے دل میں کیسے, یہ خیال رخ دلدار ہے دربار بنا. لیس فیہ غیر اللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے. قلب سلیم.
ایک خواب بیان کرنے میں کوئی حل نہیں مانا جی. میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ میں مدینہ منورہ میں ہوں اور حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کچی قبر ہے وہاں کھڑا ہوں. حضور افضل صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت میں گھبرا گیا کہ اللہ یہاں دعا کیا کیا جائے. میں نے کہا کسی عرب کو بلاؤں, عرب آ کے بتایا کہ اس قبر پر یہ دعا کرنی چاہیے. سچ کہا تو اس میں میرے دل میں آیا کہ عرب کیا بتائے گا, تم جو تمہارے دل میں آئے وہ دعا کرو. عرب کیا میں نے سچ کہتا ہوں یہ دعا کہ اللہ میں نے اثر و قلب سلیما اس کا خواب میں اللہ میں قلب سلیم کی کا سوال کرتا ہے. اور آگے عزمن راسخن بھی ہے, عزم راسخ اس میں شبہات ہے وہ تو یقینی وہ بھی سمجھیے کوئی کہی ہے کیونکہ خواب ہے اس وجہ جیسے ہے ویسے بیان کرتا ہوں. اللہ منی اصل کا کیا ہے قلب سلیم, قلب سلیم کی دعا کرتا ہوں. حضور کے دوپہر میں قلب سلیم دیجیے اور عزم راسخ دیجیے, عزم پختہ عزم اصلاح کا تربیت کا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان نعمتوں سے نواز دے. نفس تمہارے ساتھ شہوات کی طرف جاتے ہی ہیں, اس سے بچنے کی ضرورت ہے. ان النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات, یہ بھی کس سے والا ہے نا تو بہت عمدہ ہے. ان النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات, نفس جو اپنی طبیعت کے اعتبار سے شہوات کی طرف مائل ہوتا ہے, طبیعت اس کی ہے. بہت عمدہ بات ہے. ان النفس بطبعها کثیرۃ المیل الی الشہوات, نفس اپنی طبعی اعتبار سے کثیرۃ المیل ہے, رجحان اس کا ہوتا ہے کس کی طرف, شہوات کی طرف. علامہ ابو الحب کا قول یوں ہے اللہ النفس کلها ظلمہ والسراج و توفیق, نفس کے کل تاریکی ہے, نفس کل تاریکی ہے اور اس کے چراغ کون ہے, توفیق. توفیق ہو جاتی ایک آن کے اندر نکل جاؤ گے, پھر توفیق کی دعا کرو. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک, اپنے پسندیدہ اعمال کی توفیق کا میں سوال کرتا ہوں. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. حکیم فہم اللہ صاحب وہ رو رہے تھے حضرت کی وفات کے بعد, علی گڑھ جا کے دیکھا بھائی نام کہا نہیں, کون یہ دعا سکھائے گا, حضرت تو چلے گئے. اس دعا پر روتے تھے کہ دعا یہ کون سکھائے گا, وہاں شاہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. یہ طریق ہے پورا. اعمال کیا ہیں, یہ تو طریق کی جان ہی ہے, لیکن اس کے بعد بھی درجہ رہتا ہے. یہ طریق اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال, یہ نہ صرف توکل, یہ طریق یہ حضرت کی بات ہے. توکل رکھو اللہ پر, اب تیسری چیزیں ہوتے زن رفیدات کر سکتے ہو, طریق ہوتے زن انداز سے. اللہ منی اسألک التوفیق لمحابک من الاعمال وصدق التوکل علیک وحسن الظن بک. مرقات شرح مشکات میں ہے الجسد کثیف والروح لطیف. جسد گندی چیز ہے, گندا ہے, اور روح پاک ہے. والنفس بینہما, اور نفس دونوں کے درمیان میں ہے, کثیف اور سلیم کے درمیان میں نفس, اسی کی اصلاح کرنی ہے. نفس تو خرابی کرتا ہے, دل اچھی طرح بلاتا ہے, لیکن تم کو درمیان میں رہنا ہے. الجسد کثیف والروح لطیف والنفس بینہما متوسطۃ فہی بالاعمال الصالحہ تکون لطیفہ وبالاعمال السیئہ کثیفہ.
بس وہ اعمال صالحہ سے وہ لطیف ہو جاتا ہے. کثیف ہے گندا، لطیف ہو جائے گا. اور اعمال سیئہ سے کثیف ہو جائے گا، گندا ہے. نہیں بات صاحب الرحمانی لکھ رہے ہیں زبردست. یہ میرکات کی حدیث. میرکات بہت بڑے ادیب تھے صاحب. اکثر صاحب کو تو بہت یاد تھی، پوری عبارت ہی یاد کی ایسی سب، بہت یاد ہے، بہت یاد. ان کے یہاں ایک مولانا تھے زرولی تھا، بہت مطلب تو عام اخباروں میں آیا، بہت قابل آدمی. تو وہ ان عبارتوں کو نقل کیے تھے. حکیم صاحب اسی بغل میں دونوں کو مسجد متصل تھی. جو خود کہتے تھے کہ وہ ایسی تقریر کرتے مولانا، انہیں کو دیکھ کر میں نے یہ سب چیز نقل کیا، یاد کیا میں نے. یہ عبارت کسی میرکات کی. الجسد کثیف والروح لطیف والنفس بینما متوسطۃ فہی بالاعمال الصالحہ تکون لطیفہ بالاعمال السیئہ کثیفہ. ان کا عبارت ہے صاحب میرکات مشکات کے ساتھ. حضرت حکیم تھانوی نے فرمایا النفس هو المرغوب بطاعت طبیعہ. کہتے ہیں کہ نفس مرغوبات طبیعہ غیر شرعیہ کا نام ہے. مرغوبات طبیعہ طبیعی، دیکھو کیسے ہیں، غیر شرعیہ ہیں. بس وہاں سے ہٹ جاؤ. مرغوبات ہیں لیکن شرعی نہیں ہیں، تم کو ان کے پاس نہیں جانا ہے. قرآن پاک میں نفس کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں: امارہ، لوامہ، مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ. جو میں نے کہا تھا کہ 3 ہی نہیں ہے، 5 ہیں، راضیہ اور مرضیہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ان تعلیمات پر عمل کی توفیق دے، ہمارے نفوس کی اصلاح فرمائے، ہمارے قلوب کی اصلاح فرمائے، اپنی محبت و نسبت سے سرفراز فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر کسی بھی خیر اور بھلائی. سب چیزیں ہمارے اکابر کی ہیں. میں تو خود شرعی کرتا ہوں، چیز تو سامنے اکابری کی رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان اکابر کو بھی جزائے خیر دے کہ بھئی اچھی چیزیں انہوں نے جمع کر لیا ہے. کیونکہ ان حضرات کو اس نفس کی اصلاح کی فکر تھی، اس وجہ سے ایسی عبارتیں بھی لے آئے تاکہ دوسرا آدمی بھی ان کو سمجھ کر کے عمل کر سکتا ہے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا ظلمنا اللہم آت نفسی تقواها وزکها انت خیر من زکاها انت ولیها ومولاها. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کے نفوس کو مطمئنہ، راضیہ، مرضیہ بنا دے. لوامگی سے، امارگی سے نکال کر کے مطمئنہ بنا دے. اللہ تعالی راضیہ، مرضیہ بنا دے. ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. قرآن شریف میں خود ہے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.